قبیلہ بنو سہم یہ کہنے لگا، ان کا یہ موقف تھا کہ مال و دولت میں، مال و زر میں، اولاد میں اچھی خاصی دولت ہونے کے اعتبار سے ہم تم سے آگے ہیں۔ اور قبیلہ مناف وہ یہ کہنے لگا نہیں نہیں، مال و دولت کے لحاظ سے، مال و زر کے لحاظ سے، اچھی اولاد کے لحاظ سے، اچھے نسب اور حسب کے لحاظ سے ہم تم سے آگے ہیں۔ جب یہ دونوں آپس میں قبیلے لڑ پڑے، ہمارا نسب اچھا ہے، ہمارے بہادر اچھے ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد جو کہ مر چکے تھے، جو کہ مدفن ہو چکے تھے، جو کہ مٹی کا کھیل بن چکے تھے، ان کو گننا بھی شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا وہ فلاں بندہ تھا، وہ اتنا بہادر تھا، فلاں تھا وہ اس قدر بہادر تھا۔ جب ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو گننا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کر دیا، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیسے عجیب اور جاہل لوگ ہیں کہ ان کو مال کی ہوس نے اس قدر لالچی بنا دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ کہ اس قدر مال کے اندر چلے گئے؟ دیکھیں بندہ ساری عمر بس اسی چیز میں لگا رہتا ہے کہ میرا مال، میں نے کتنا کمایا، مجھے کتنا فائدہ ہوا کاروبار میں، اور آگے مجھے کتنا لاس ہو سکتا ہے، کتنا میں کما سکتا ہوں، مجھے کتنا منافع ہو سکتا ہے۔ اور بندہ اپنے آپ کو مال میں، کاروبار میں اس قدر اپنے آپ کو ڈبو لیتا ہے کہ جب رات کو گھر میں آتا ہے تب بازار تو یہی لگ رہا ہوتا ہے یہ بندہ چھٹی کر کے آیا ہے، اپنی فیکٹری سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کام سے چھٹی کر کے آیا ہے، لیکن ذہن کے اندر بھی اس کا یہی چل رہا ہوتا ہے کہ کل میں نے جانا ہے، کل میں کتنا کماؤں گا، کل کتنا کماؤں گا۔ انسان کو ساری زندگی بس یہی ہوتی ہے کہ میں نے کتنا کمایا۔ حضور فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم ساری زندگی یہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابن آدم کو یہ نہیں پتا اس کا مال صرف اتنا ہے جو اس نے کھایا، پہن کر پرانا کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آخرت میں بیچ دیا۔ ابن آدم کا صرف یہی مال ہے، اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ ساری جائیدادیں ہماری ہیں، اور جن کے لیے ہم کما رہے ہوتے ہیں مال، جن کے لیے ہم دولت کی ہرس کر رہے ہوتے ہیں، لالچ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا ہم اپنے ان وارثوں کو بھی دیکھیں۔ وہ تو یقین کریں جب بندہ مر جاتا ہے نا، وہ تو یقین کریں اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چارپائی کر کے نہیں جائے گی، مسجد سے جاؤ قاری صاحب کو جا کے ہمارے چارپائی دیں، ہم نے اس کا جنازہ لے کے جانا ہے۔ وہ تو اس قدر اکتائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی جلدی کرو، مہمانوں نے بھی جانا ہے، رشتہ داروں نے بھی واپس جانا ہے، اس کا کل بھی اکٹھا رکھو، اس کا 10واں بھی اکٹھا رکھو۔ وہ تو اس قدر اکتائے ہوتے ہیں، وہ تو خود تمہاری قبر پر بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ تو اس قدر کر رہے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے جاؤ مدرسے میں جاؤ، وہاں سے 2 4 10 20 بچے لے کے آؤ، آ کے قرآن پڑھے تاکہ مرحوم کو اصالِ ثواب کیا جا سکے۔ تو ساری زندگی انسان اسی ہرس میں رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دی جائے، کتنی وادیاں؟ ایک وادی دی جائے تو اس کا دل نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ اس چیز کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، حسرت کرے گا کہ یار کاش ایک سونے کی وادی مجھے اور دے دی جائے۔ اس قدر انسان مال کے پیچھے حریص ہے۔